انگریز اس ملک میں مسلمانوں سے حکومت چھیننے میں، ہندوؤں سے حکومت چھیننے میں کامیاب کیسے ہو گیا، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1900 میں انگریز نے عدالت میں ایک اعلان کیا کہ ہندی میں درخواست لی جائے گی، اردو میں درخواست نہیں لی جائے گی۔ زبان کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا۔ 1903 کے اندر انگریز نے بنگال کو تقسیم کیا، مسلمانوں سے کہا تمہاری تعداد وہاں زیادہ ہوگی، ہندوؤں سے کہا تمہاری تعداد یہاں زیادہ ہوگی۔ تعداد کے نام پر مسلمان کو ہندو سے لڑایا، ہندو کو مسلمان سے لڑایا۔ تیسرا ترکش انگریز کا 1906 میں انگریز نے 2 جماعت بنائی، ایک پارٹی کا نام رکھا مسلم لیگ، ایک پارٹی کا نام رکھا ہندو مہاسبھا۔ یہ دونوں پارٹی کس نے بنائی؟ انگریز نے بنائی۔ قوم کے نام پر انگریز کو مسلمان سے لڑایا، ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑا دیا۔ 1922 میں ایک سوامی تھے، اس کا نام تھا شردھانند۔ انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ مسلمان باہر سے آئے، انہوں نے یہاں کے ہندو کو زبردستی مسلمان بنایا۔ اب ان سے پوچھئے کہ اگر زبردستی مسلمان بنایا یہاں کے ہندوؤں کو تو ہندو کی تعداد زیادہ کیوں ہے، مسلمان کی تعداد کم ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ سفید جھوٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ کا سر فخر سے اونچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے دھرتی پر جب آدم کو اتارا تو مکے مدینے میں نہیں اتارا، ہندوستان میں اتارا۔ اور آدم جو اسلام لے کر کے اترے جنت سے، ہندوستان میں اترے۔ اور مسلمان آدم کے دور سے اس ملک میں آباد ہے۔ مسلمان جہاں مرتا ہے وہاں دفن ہوتا، اس کا ایمان ہے جب قیامت قائم ہوگی تو جہاں اس کی قبر ہے وہ وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارا یہ ملک کب سے ہے؟ آدم کے زمانے سے ہے۔ ہمارا اسلام کب سے ہے؟ آدم کے زمانے سے ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ہماری قبر یہاں ہے تو قیامت میں ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو مرتے مرتے جیتے جیتے ہندوستان سے ہمارا مضبوط تعلق رہے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اپنا گھر ہوگا، دوسرا مالک ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہاں پھنس گئے۔ کھنڈر ہی سہی اے دوست، عظمت کے نشان ہے، پوشیدہ اسی خاک میں شاہان جہاں ہے۔ ماضی کی یہ تعبیر ہے، حال کی عبرت تمہید قیامت کے، یہ رخشندہ نشاں ہے۔ پنجاب کو کھیتی کا دہن کس نے دیا تھا، بھوپال کو انداز سخن کس نے دیا تھا، کشمیر کو ترشیدہ بدن کس نے دیا تھا، مینار و قلعہ تاج کوہن کس نے دیا تھا۔ تاریخ میں ہم چاند ستارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے، پتوں پہ سبھی نام ہمارے ہی ملیں گے۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل وطن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ جلسہ مردوں کے حوالے سے مکمل ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ تو دونوں ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ سارا کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہمیں نکالنا بھی آتا، پھنسانا بھی آتا۔ ہم آپ کی بیداری کو ٹٹول لیں گے، آپ پنڈال میں ہیں یا سسرال میں۔ دھیان سے سنیے گا، یہ موبائل ہے، سارے لوگ فیس بک میں لڑکی تلاش کرتے ہیں، واٹس ایپ کی لڑکی کو تلاش کر کے بیوی بناتے ہیں،
کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، بالکل آپ کو ٹیلر دکھا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں، بائی پاس لے جا رہا ہوں۔ سالن ہمارا پکتا ہے چولہے میں، جل جاتا ہے، سالن پکتا ہے چولہے میں، جل جاتا ہے، تو دیکھیے گا اس جلنے کا اثر سالن میں محسوس ہونے لگتا، کھایا نہیں جاتا ہے۔ اگر آپ کا سالن چولہے میں جل گیا تو کھایا نہیں جاتا، سالن جل گیا تو ایک وقت کی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر نافرمان بیوی گھر میں آ گئی تو دل جل جاتا ہے، زندگی بھر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیے نقطے کی، پتھر مارا گیا، شیشہ ٹوٹ گیا، ساس نکل کر کے آئی، اتنا قیمتی شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا۔ تو بہو نکل کر کے آئی، قصور تمہارا ہے، الزام میرے سر پر دے رہے ہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں مارا تھا، پتھر تمہارے اوپر چلایا تھا، تم پتھر کھا جاتے، شیشہ بچ جاتا۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک آدمی شاعر کے پاس آیا، ہم شاعری سیکھنا چاہتے ہیں۔ کہا شاعری سیکھنا بالکل آسان ہے۔ کہا کہ کیسے؟ جلدی جلدی بتائیے۔ کہا بالکل آسان ہے، کسی نافرمان عورت سے نکاح کر لو، اس کی نافرمانی تم کو خود بخود شاعر بنا دے گی۔ چوتھا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا جلسے میں، اور وہ شاعر آدمی تھا، وہ کسی کو بد دعا کر رہا تھا، بد دعا کسی کو نہیں کر رہا تھا، اپنی بیوی کو بد دعا کر رہا تھا۔ تو سارا مجمع اٹھ کر کے پوچھتا رہے، اللہ کا بندہ قبولیت کی گھڑی ہے، دعا دو۔ بد دعا کس کو کر رہے ہو؟ کہا کہ میں بیوی کو بد دعا کر رہا ہوں۔ کہا کیوں کرتے ہو بد دعا؟ کہا دو وجہ سے، میری بیوی کی زبان اس طرح چلتی ہے جیسے قینچی چلتی ہے، کلیجہ کاٹ دیتی ہے، اس لیے بد دعا کرتا ہوں۔ اس کا جو غصہ ہے وہ بچھو کی طرح ہم کو ڈستا ہے، اس لیے اس کو بد دعا کرتا ہوں۔ پانچویں نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ شوہر اپنی بیوی کو پرائیویٹ میں بلا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو راز سنو، جب میں مر جاؤں تو تم کنواری مت رہنا، بیوہ مت رہنا، نکاح کر لینا۔ کہا کوئی نہ کوئی دال میں ضرور کالا ہے، کیوں مجھ کو کہہ رہے ہو دوسری شادی کرنے کے لیے؟ ضرور دال میں کالا ہے۔ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے شوہر کو پتا چل جائے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مرا ہے اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے مرا ہے۔ عورت عدالت میں رو رہی ہے، ہنس رہی ہے، تو حاکم نے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ تم ہنستی بھی ہو روتی بھی ہو، بات کیا ہے؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا دیا، یہ میرے رونے کی وجہ ہے۔ جیسے ہی تم نے فیصلہ سنایا کہ اس کے شوہر کو 1 سال کی سزا نہیں 3 سال کی سزا سنائی جاتی ہے، تو میں نے ہنسنا شروع کیا، اچھا ہوا جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو۔ آخری 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ سڈنی کے ڈاکٹر ہیں لازمس، اس نے کہا 48% مرد پاگل ہوتے ہیں نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ جاپان میں 52% مردوں نے کہا کہ میں مرد ہونے پر خوش نہیں ہوں۔ ان سے پوچھا رہے اللہ کا بندہ، مرد ہو عورت نہیں ہو، تم کو تو فخر سے سر اونچا ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ کہا نہیں میں عورت ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ پہلی تاریخ میں تنخواہ کی مالک میری بیوی ہو جاتی ہے، میں کنگال ہو جاتا ہوں، وہ مالا مال ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھا دیجئے۔ مرد حاکم تھا کبھی عورت پہ، لیکن آج کل بیوی گھر کی مالکہ ہے اور میاں مزدور ہے۔ کوئی اس دور میں ہے مولوی، کوئی منسٹر ہے، کوئی بیوی کا شوہر ہے، کوئی بیوی کا نوکر ہے، کوئی بیوی کا شوہر ہے، کوئی بیوی کا نوکر ہے۔ ہوئے ماتحت کے ہوئے ماتحت کے ماتحت ایسا انقلاب آیا، میاں ہے دفتری دفتر میں اور بیوی منیجر ہے، میاں ہے دفتری دفتر میں اور بیوی منیجر ہے۔ دوسرا پیغام جلدی سے نکل جائے گا،
اللہ کرے کہ آپ کے دل تک پہنچے. لطیفے کے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں لیکن سچائی آپ کے دل تک پہنچا رہا ہوں. اللہ کرے کہ دل تک سچائی پہنچ جائے. میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلائیں گے. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ. کام زیادہ لیں گے تعلیم کم دیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا جلدی سے نکل جائے گا. بالکل جلسہ کنارے لگ گیا ہے. 2 پیغام صرف میرے باقی ہیں, اس کے بعد میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا. اللہ آپ کے سننے ہمارے سنانے کو بے حد قبول فرمائے. دھیان سے سنیے گا. ایک لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے, ایک لڑکا من چلا اس کے پیچھے آیا, اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی, زیناہا للناظرین. دیکھنے کی چیز تو یہ لڑکی ہے جو جا رہی ہے. وہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی, اس نے کہا حفظناہا من کل شیطان الرجیم. اس نے قرآن کی آیت پڑھ دی, تاک جھانک کرنے والا شیطان ہوتا ہے, شیطان سے اللہ کی پناہ. لڑکا تیسری آیت پڑھتا ہے, نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا. ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو لڑکی پڑھی لکھی تھی, اس نے چوتھی آیت پڑھی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. مجھ سے نکاح کرو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو, مجھ کو مہر دو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو. تو لڑکا غریب تھا, اس نے آیت پڑھ دی, والذین لا یجدون نکاحا. میرے پاس تو مہر کے پیسے ہی نہیں ہیں. تو لڑکی پڑھی لکھی تھی, قرآن کی آیت کہتی اولئک عنہا مبعدون. تو کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو, جاؤ بھاٹو, دور ہٹو, سامنے کیوں کھڑے ہو. تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے, لڑکا جاتے جاتے بد دعا دے رہا ہے, لعنت اللہ علیک, اللہ کی لعنت تمہارے اوپر ہو. تو لڑکی پڑھی لکھی تھی, قرآن کی آیت سے جواب دیتی ہے, للذکر مثل حظ الانثیین. مجھ پر سنگل لعنت ہے, تمہارے اوپر ڈبل لعنت ہے.